الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھے کہ روزانہ اس کو پڑھتے رہے، وہ سب سے زیادہ افضل عمل والا انسان ہے۔ مطلب جس دن جو شخص یہ عمل کرے گا، 100 مرتبہ اگر کسی شخص نے اس کلمے کو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ سب سے زیادہ افضل عمل والا جو ہے انسان ہے۔ اور اس سے بڑھ کر افضل عمل والا انسان وہ ہوگا جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا۔ تو اس کلمے کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ کرام نے غالباً عرض کیا کہ کس طرح ہم ایمان کی تجدید کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھتے رہا کرو۔ مطلب اگر صبح ہم نے اس کلمے کو پڑھا ہے، اگر کچھ وقت ہم نے گزار لیا تو پھر دوبارہ اس کو پڑھیں، پھر دوبارہ بعد میں اس کو پڑھیں، پھر پڑھیں، اس کو پڑھتے رہے، چلتے پھرتے، لیٹتے ہوئے، اٹھ بیٹھے ہوئے، ہر حال میں اس کو ہم پڑھتے رہے، چاہے ہم سواری پہ جا رہے، چاہے پیدل جا رہے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، فضول کوئی کام بات وغیرہ نہیں کر رہے، تو اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ اس سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی اور ایمان مضبوط بھی ہوگا۔ اور یہ جو ہے افضل عمل اس کو کہا گیا ہے، افضل ذکر کہا گیا اس کو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اس کے فوائد بھی ہے، اور اس کے کمالات آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں انشاءاللہ تعالی۔ جتنا زیادہ اس کو آپ پڑھو گے، آپ کے دل کو سکون، چین، اطمینان نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت کے اوپر آئے گا کہ اس وقت جو ہے انسان صبح اٹھے گا ایمان کی حالت میں مسلمان ہوگا، لیکن رات کے وقت وہی شخص کافر ہوگا۔ پھر صبح وہ اٹھے گا اس حالت میں کہ وہ شخص کفر میں داخل ہو چکا ہوگا، لیکن پھر سوتے وقت پھر مومن مسلمان ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مفہوم اور اس کا مطلب جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے، اللہ رب الجلال کمی بیشی معاف فرمائے، کہ یہ آج کا دور ہے کہ ہمارا سب کے پاس موبائل موجود ہے، ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، جن کو ہم لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو وہ ایسی ایسی باتیں اس میں شامل ہوتی ہے جو ایمان سے مطلب سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس میں ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان، اسے سن کر یا دیکھنے یا کرنے کے بعد، یا ایسی بات ہوتی ہے کہ جو انسان کو پتہ نہیں چلتا، سوچتا نہیں ہے، لیکن وہ کفریہ بات ہوتی ہے، تو وہ اسے پسند کرتا ہے، اس کو وہ قبول کرتا ہے، دیکھتا ہے، شوق سے سنتا ہے اسے، تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے، تو یہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اس کو پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی ہم گواہی دیتے رہے۔ تو اس سے یہ ہوگا ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہماری منہ سے نکلے جو کفر والی ہو، جو کفر تک پہنچانے والی بات ہو، تو اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان بچے گا۔ تو یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پہلا اور آخری جو ہے لفظ جو ہے زبان سے کلمہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ذرہ برابر، روئی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر ہم لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن جنت میں داخلہ ضرور ہوگا۔ تو اس کلمے کو آپ کثرت سے پڑھیں، خود بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس کو آپ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے، تاکہ ہمارے دوسرے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ وہ بھی اس کو پڑھتے رہے۔ اس کو جو پڑھیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالی اس کو ثواب ملتا رہے گا، جتنی مرتبہ وہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ ہمیں ثواب ملے گا۔ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تشہیر کرنی ہے، اس کو ہم نے پھیلانا ہے، تاکہ لوگ بھی اس کو پڑھیں، سنیں، اور ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے۔ تو اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، اس طرح کے مزید وظائف اور مسائل، بیانات وغیرہ جو اپلوڈ ہوں گے وہ آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچتے رہیں گے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ آج کا بیان جو ہے یہ اچھا لگا ہوگا۔ آپ اس کو ضرور شیئر کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کیجئے۔ جو آپ کے مسائل ہے، وظائف آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں،
واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔